السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 923، سورۃ النمل، آیت 1 تا 6، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الخاسرون۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ طاسین، یہ کامل قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھے قرآن ایک کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کے پاس سے عطا کیا جاتا ہے۔ طاسین، تلک، یہ آیات القرآن، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وکتاب مبین، اور واضح کتاب کی، ہدن، ہدایت، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو یقیمون، قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ویؤتون، اور ادا کرتے ہیں، الزکاۃ، زکوٰۃ، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، ہم وہی، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ انا، بلا شبہ، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، زینا، ہم نے مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فہم، پس وہ، یعمہون، سرگردان پھرتے ہیں۔ اولئک، یہ، الذین، وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، سوء العذاب، انتہائی برا عذاب ہے، وہم، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم وہی، الاخسرون، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لَتُلَقَّى،
البتہ سکھلائے جاتے ہیں۔ القرآن، یہ قرآن، من لدن حکیم علیم، نہایت حکمت والے، بہت علم والی ذات کی طرف سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل کی آیات بینات، سورۃ النمل یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ ایک چیونٹی مطلب ایک پپیلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے ذکر میں چیونٹی کا ذکر آئے گا کہ چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، لشکر سلیمان آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں یہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ایک چیونٹی بھی توحید والی ہے، ایک چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں وہ چیونٹی سے بھی بدتر اور ذلیل ہیں۔ اور چیونٹی اتنے مرتبے اور اتنے مقام والی کہ چیونٹی بھی جانتی ہے اور مانتی بھی ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سلیمان ہی ہے۔ چیونٹی کو اتنا بھی پتا ہے کہ یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ اللہ رب الرحمن نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ کامل قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی، مراد، مفہوم اللہ وحدہ لا شریک خود آپ جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے حروف مقطعات کے معنی کیے ہیں لیکن وہ خود ساختہ ہے، گھڑنتو ہے۔ بعض لوگ ان حروف مقطعات کو گاڑی میں، دکان میں، مکان میں، کمرے میں حصول برکت کے لیے لگا دیتے ہیں، یہ بھی خود ساختہ عمل ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، تو فرمایا کہ یہ کامل قرآن ہے جو اس مصحف کی صورت میں ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب، اور سورۃ النمل کے اندر فرمایا تلک آیات القرآن۔ ہاں جی، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہاں فرمایا یہ کامل قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام پر فرشتے جبریل علیہ السلام آپ کے دل مبارک پر لے کر نازل ہوئے، اور یہ قرآن کریم اس کتاب مبین کی صورت میں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اللہ رب رحمان کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، یعنی جس نے ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے تو قرآن کریم میں ہدایت کا سارا سامان موجود ہے، اور ایمان والے خوش بخت اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ایمان لے آئے قرآن کریم پھر ان کو جنتوں اور بہشتوں کی بشارت بھی عطا کرتا ہے۔ اب وہ ایمان والے ہیں کون؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ اہل ایمان اور صاحب ایمان کون ہیں۔ فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پاک میں دن رات میں 5 نمازیں ہیں، دن رات کے اندر 5 نمازیں ہیں، اور صاحب مال ہونے کی صورت میں سال بعد زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں، نصاب پورا ہونے کی صورت میں سال بعد زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، کھیتی باڑی ہے تو وہ اگر اپنے نصاب کو پہنچتی ہے تو فصل کی کٹائی کے دن عشر ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
صاحب ایمان اور اہل ایمان کون ہیں؟ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو نماز نہ پڑھے، جو زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ کون ہوگا؟ وہ بے ایمان ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بے نمازیوں کے متعلق بتایا کہ بے نمازی کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے، بھلے وہ مانتا ہے کہ نماز ہے لیکن پڑھتا نہیں، کافر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا جیسے کافروں کے خلاف لڑائی کی جاتی ہے۔ تو صاحب ایمان اور اہل ایمان وہ ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں اور آخرت کے دن کو بھی مانیں، یوم الحساب، حساب کے دن کو ماننے والے ہوں، تو یہ ہوں گے صاحب ایمان۔ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو بے ایمان آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال برے ہوتے ہیں، لیکن برے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ وہ برے اعمال کو خوبصورت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے برے اعمال کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ خوبصورت چیز کو کون چھوڑتا ہے؟ تو ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ مرتے دم تک انہی برے اعمال کو کرتے گزرتے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کے دن پر، حساب کے دن پر ایمان لانا، اس سے بندے کو اچھائی اور برائی کی تمیز رہتی ہے۔ اور اگر آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہے تو برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے اور اچھائی بھی اچھائی نظر آتی ہے، تو یوں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آخرت پہ ایمان نہ لانے والے، نماز نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، یہ لوگ، ان کے لیے قیامت کے دن برا عذاب ہوگا، وہ جہنم کا عذاب ہے، اور یہ سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہوں گے۔ اور اللہ رب الرحمن نے فرمایا، یہ کتاب قرآن مجید، یہ کلام قرآن پاک، یہ اللہ حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کے پاس سے تجھے عطا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے تجھے عطا کیا گیا ہے، اور وہ رب حکمت والا ہے، وہ تمام چیزوں کی حکمت جانتا ہے، وہ دانا ہے، وہ علم والا ہے، جس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو جب جو نازل کرنا ہے وہ رب جانتا ہے، وہ رب سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو پہلے اور پچھلوں کے حالات میں سے اللہ رب الرحمن نے بہت کچھ آگاہی عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے پیغمبر گزرے، کیسے واقعات ہوئے، کس طرح کے معاملات ہوئے، ایمان والوں نے کیا کیا، کافروں نے کیا کیا، یہ سب اللہ نے بتا دیا۔ جیسے آگے کی آیات میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو وغیرہ کو بھی بیان کیا جائے گا، ایک نئے طریقے اور ایک نئے انداز اور ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔